چین، نیپال اور پاکستان۔ انڈیا اپنے 3 ہمسایہ ممالک کے ساتھ بیک وقت ٹکراؤ سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے اعتراف کیا ہے کہ مشرقی لداخ میں ایکچوئل کنٹرول لائن (LAC) سے بڑی تعداد میں چینی فوج انڈین علاقے میں داخل ہو گئے ہیں۔ ناظرین، ہم ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ایک ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ سرحدی تنازع کے بارے میں دونوں انڈیا اور چین کے فوجی اہلکاروں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک تعطل ختم کرنے میں کامیاب نہیں مل سکی ہے۔ انڈین وزیر دفاع نے مزید بتایا کہ 6 جون کو دونوں ملکوں کی افواج کے اعلیٰ افسران کے درمیان مذاکرات ہوں گے۔ چین اور انڈیا کے درمیان لداخ خطے کی وادی گلوان کے علاقے میں تنازع 5 مئی کو اس وقت شروع ہوا تھا جب چین کے ذرائع ابلاغ کے مطابق چین کے فوجیوں نے اپنے علاقے میں انڈین فوجیوں کو ایک سڑک کی تعمیر کرنے سے روکا۔ انڈیا نے فوجی نقل و حرکت کے لیے اس خطے میں دربوک سے دولت بیگ اولڈی تک 255 کلومیٹر لمبی سڑک تعمیر کی ہے۔ اس سڑک کی تعمیر سے وادی گلوان تک رسائی آسان ہو گئی ہے اور یہ درہ قراقرم کے نزدیک ختم ہوتی ہے۔ چین وادی گلوان کو اپنا خطہ تصور کرتا ہے۔ دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان پینگوکسو جھیل کے شمال میں LAC کے نزدیک جھڑپ ہوئی تھی، جس میں کئی فوجی لوہے کے راڈ اور لاٹھیوں کی زد میں آ کر زخمی ہوئے تھے۔ اس وقت سے بڑی تعداد میں چینی فوجی اسی خطے میں موجود ہیں۔ بعض خبروں میں بتایا گیا تھا کہ چینی افواج نے اس علاقے میں توپ اور ٹینک بھی نصب کر دیے ہیں اور جھیل کے نزدیک پختہ عمارتیں تعمیر کرنا شروع کر دی ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ وادی گلوان اس کی ملکیت ہے اور انڈیا وہاں غیر قانونی تعمیرات کر رہا ہے۔ متاثرہ علاقے میں انڈیا نے بھی بڑی تعداد میں اپنی فوجی تعینات کر دی ہیں۔ سرحد پر صورتحال کشیدہ ہے اور کسی بھی ملک نے ابھی تک پیچھے ہٹنے کا اشارہ نہیں دیا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ کورونا کی وبائی بیماری پھیلنے کے بعد چین پر عالمی برادری بالخصوص امریکہ کی جانب سے زبردست دباؤ ہے اور وہ اس سے نکلنے کے لیے سرحدی معاملات پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ چین انڈیا کے ساتھ اپنی 3500 کلومیٹر طویل سرحد کے اہم مقامات پر انڈیا کی جانب سے سڑکیں اور دیگر عسکری اہمیت کی تعمیرات پر تشویش میں مبتلا تھا۔ کورونا کی وبا پھیلنے کے بعد انڈیا میں سرکاری سطح پر چین کے خلاف فضا تیار کرنے اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو چین کے بجائے انڈیا میں سرمایہ کاری کرنے پر راغب کرنے جیسے اقدامات پر چین خاصا نالاں ہے۔ امریکہ اس معاملے میں متعدد بار چین پر نکتہ چینی جبکہ انڈیا کی براہ راست حمایت کا اعلان کر چکا ہے۔ چین انڈیا کو پہلے ہی تنبہ کر چکا ہے کہ وہ امریکہ سے اس کے ٹکراؤ میں ملوث نہ ہو۔ مبصرین کے مطابق دونوں ملکوں کے موجودہ سرحدی تنازع کا یہ بھی سبب ہو سکتا ہے۔ روزنامہ ٹائمز آف انڈیا سے منسلک تجزیہ کار اندرانی باگچی کہتی ہیں کہ LAC کے کئی مقامات پر چین اور انڈیا کے درمیان اختلافات اور ٹکراؤ ہوتے رہتے ہیں، لیکن وادی گلوان کا معاملہ کافی پیچیدہ ہے کیونکہ جس خطے میں چینی فوجی داخل ہوئے ہیں وہاں وہ پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ چینی فوجی گلوان وادی میں کم از کم 3 مقامات پر بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ 6 جون کی بات چیت کے بعد فوراً اپنی پرانی پوزیشن پر لوٹ جائیں گے کیونکہ یہ چین کے لیے ہار جیسی پوزیشن ہو جائے گی۔ میرے خیال میں وہ اس خطے میں اب طویل عرصے تک رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کشیدگی ختم کرنے کے لیے اور اپنے ملکوں میں عوام کو بتانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ دونوں فوجیں اپنی موجودہ پوزیشن سے کچھ پیچھے ہٹنے کا طریقہ نکال لیں، لیکن زمین پر حقیقی پوزیشن میں فی الحال کسی تبدیلی کی توقع کم ہے۔ ادھر نیپال میں بھی انڈیا کے خلاف حال ہی میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ نیپال کی پارلیمان اس وقت ایک آئینی ترمیم پر بحث کر رہی ہے جس کے تحت نیپال ایک نئے نقشے کو منظور دیے جانے کی تجویز زیر غور ہے، جس کے بعد بعض ایسے سرحدی علاقوں کو نیپال کا حصہ ظاہر کرنا ہے جسے انڈیا اپنا علاقہ قرار دیتا ہے۔ نیپال اور انڈیا کے درمیان کشیدگی اس وقت پیدا ہوئی جب گزشتہ مہینے انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے انڈیا کی ریاست اتراکھنڈ میں نیپال کی سرحد کے نزدیک ایک سڑک کا افتتاح کیا۔ نیپال کا کہنا ہے کہ یہ سڑک نیپال کے علاقے سے گزرتی ہے۔ نیپال کی سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ جن علاقوں کو انڈیا اپنا علاقہ بتا رہا ہے ان علاقوں کے باشندے دہائیوں سے نیپال کے انتخابات میں ووٹ ڈالتے آئے ہیں اور نیپال کے پاس اس خطے کی ملکیت کی دستاویزات موجود ہیں۔ نیپال کے سیاسی حلقوں میں انڈیا سے ناراضگی اس وقت مزید بڑھ گئی جب انڈیا کے بری فوج کے سربراہ نے یہ بیان دیا کہ نیپال انڈیا کے ساتھ زمین کا تنازع چین کے اشارے پر الجھا رہا ہے۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ نیپال انڈیا کا ایک پرانا دوست ہے اور اس کے ساتھ سرحدی تنازع کو بات چیت کے ذریعے حل کر لیا جائے گا، لیکن اگر نیپال کی پارلیمان نے ملک کے نئے نقشے کی منظوری دے دی جس کی توقع ہے تو دونوں ملکوں کے تعلقات پہلے سے بھی زیادہ تلخی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نیپال میں اپوزیشن جماعت نیپالی کانگریس کے رہنما اور سابق وزیر خارجہ
डॉक्टर प्रकाश शरण महात ने BBC से बात करते हुए कहा कि इंडिया इससे पहले काला पानी की सरहदी तनाज़ा को तस्लीम किया था, लेकिन यह पहले कभी टकराव का सबब नहीं बना, मगर इस बार सूरत-ए-हाल पेचीदा हो गई है। उन्होंने कहा कि नेपाल में यह मामला बहुत हसास शक्ल अख्तियार कर चुका है। यहाँ इस सवाल पर अपोजिशन और हुकूमत के माबैन इत्तफाक़ राय है कि यह ज़मीन नेपाल की है। हमारे पास अपने दावे के तारीख़ी और दस्तावेज़ी सबूत मौजूद हैं, लेकिन दोनों जानिब से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं उनसे माहौल ख़राब हो रहा है। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी इक़्तिदार में है और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म KP शर्मा ओली चीन की क़यादत से करीब समझे जाते हैं। यह बात काबिल ज़िक्र है कि नेपाल की हुकूमत ने हांगकांग से मुतल्लिक़ चीन के नए कानून की हिमायत की है। इंडिया के अपने तीसरे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बहुत अरसे से ताल्लुकात ख़राब चले आ रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब दोनों ममालिक कोरोना की वबा को रोकने की कोशिश में हैं, इंडिया ने गुज़िश्ता दिनों अचानक पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 एहलकारों पर जासूसी का इल्ज़ाम आयद करने के बाद उन्हें मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में शिद्दत पसंद सरगर्मी में इजाफे के लिए भी इंडिया पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहा है। दोनों मुल्कों के सफारती ताल्लुकात पहले ही महदूद किए जा चुके हैं, जबकि हालिया वाक़ात और बयानात से यह ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हो गए हैं। पाकिस्तान इंडिया के इल्ज़ामात को मुस्तरद करता रहा है। तज्ज़ियाकार अंदरानी बागची कहती हैं कि पाकिस्तान से ताल्लुकात तो पहले से ही ख़राब हैं और हाई कमीशन के सफारतकारों पर जासूसी के इल्ज़ामात पहले भी कई बार लगाए जा चुके हैं, इसलिए मैं इसे नया महाज खोलने से ताबीर नहीं करती। मेरे ख्याल में माहौल पहले से ही काफ़ी कशीदा है। यह गालिबन पहला मौका है जब इंडिया ने अपने 3 पड़ोसी मुल्कों के साथ बैक वक़्त महाज खोले हैं। कोरोना की आलमी वबा के इस दौर में इंडिया अपने लिए एक सुनहरी मौका देख रहा है। माहिरीन के मुताबिक इंडिया को लगता है कि इस वबा के नतीजे में चीन और दूसरे ममालिक इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर होंगे और उनका सियासी असर व रसूख कम होगा, जबकि इंडिया इन हालात में इक़्तिसादी तौर पर ख़ुद इन्हिसारी हासिल करेगा और मजबूत बनकर उभरेगा। इंडिया की मौजूदा हुकूमत अमली सुनहरी मौका के इसी मोदी डॉक्ट्राइन पर कायम है। इंडिया में कोरोना के मरीजों की तादाद अब तेज़ी से बढ़ रही है। इंडिया ने मरीजों की तादाद के लिहाज से फ्रांस को पीछे छोड़कर कोरोना से ज़्यादा मुतासरा ममालिक की फ़हरिस्त में 7वें नंबर पर आ चुका है। इंडिया को उम्मीद है कि चीन अपने हालात के सबब वादी गलवान में अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस चला जाएगा। सरहदी तनाज़े के तातुल को तोड़ने के लिए सनीचर को लेफ्टिनेंट जनरल की सत्ता पर आला फ़ौजी एहलकारों के दरमियान बातचीत होगी। अगर चीनी फ़ौजी इंडिया की तवक्का के मुताबिक अपनी पुरानी पोजीशन पर लौट जाते हैं तो यह इंडिया की बहुत बड़ी अस्करी, सियासी और नफसियाती कामयाबी होगी। लेकिन अगर उन्होंने पूरी वादी गलवान पर अपना दावा बरकरार रखा और अपनी पोजीशन से हटने से इनकार किया तो यह इंडिया के लिए सिर्फ एक सरहदी पेचीदगी नहीं बल्कि चीन से एक तवील सरहदी टकराव के आगाज़ का इशारा होगा। तो नाज़रीन, यह थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।